باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آئیں آج ہم بائبل اسٹڈی میں نحوم کی کتاب کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ نحوم کا تاریخی پس منظر نمبر 1، بہت سارے سالوں تک شمالی اسرائیل پر اشوری فوجی دستوں کے حملے ہو رہے تھے اور اس پر قابض رہے۔ 734 کاف میم میں سینکڑوں کے حساب سے اسرائیلی جنگی قیدی بن گئے اور انہیں میسوپوٹامیہ میں لے جایا گیا۔ 721 کاف میم میں سامرا تباہ ہو گیا۔ بعد میں پناہ گزین قبائل کو سامریہ کی پہاڑیوں پر رہنے کی اجازت ملی اور بائبل میں اس علاقہ کے رہنے والے لوگوں کو سامریوں کی حیثیت سے جانا گیا۔ نمبر 2، اشور کی مانند ایک نئی بہت بڑی طاقت بابل تھا۔ اس نے اشور کے دارالحکومت نینوا پر ہاتھ ڈالا اور آخرکار 612 کاف میم میں اشوریوں نے بابل کے سامنے ہتھیار ڈالے اور اشور کی طاقت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ 19ویں صدی کے آخر پر نینوا کے تباہ شدہ شہر کے باقیات کی محکمہ آثار قدیمہ نے کھدائی کی۔ یہ جگہ موجودہ دور کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اب نحوم کی کتاب کا مواد دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب 610 کاف میم میں نبی نحوم نے، جو اس وقت سرگرم عمل تھا، لکھی تھی۔ وہ شادمانی سے اعلان کرتا ہے کہ خدا لشکروں کا خداوند ہے، جو قوت کے ساتھ سب قوموں پر حکومت کرتا ہے، اور کہ اشور کی تباہی خدا کے قریبی لوگوں کی ایک فتح ہے، کہ خدا نے اپنے لوگوں اسرائیلیوں کو اپنے ہاتھ سے مصر سے رہائی بخشی۔ نمبر 2، جب اشور اپنے آس پاس کے چھوٹے ممالک کو مسلسل دبا رہا تھا تو اسرائیل نے بھی دکھ اٹھایا، لیکن نینوا اس حد تک مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ غلامی سے آزاد ہو کر شادمان نحوم اپنے محسوسات کو بھول جاتا ہے اور اپنے ملک کے لیے اپنی بہت زیادہ محبت دکھاتا ہے، تاہم وہ بابل کی ظالم اور پرخوف حکومت پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ چند ایک دانشور یہ دلائل دیتے ہیں کہ اس نے نینوا کی مستقبل میں تباہی کا اعلان کیا تھا۔ نمبر 3، نام نحوم کے معنی ہے خداوند تسلی دیتا ہے۔ جیسا کہ نحوم نے خود تسلی پانے کا تجربہ کیا، اس نے ان کے لیے بھی جو نا امید ہو چکے تھے تسلی کے الفاظ چھوڑے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، حوالہ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب 4 آیت۔ نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب خوبصورت عبرانی شاعری میں لکھی گئی تھی۔ یہ دبورہ کے فتح مندی کے گیت کا بہت اچھا موازنہ کرتا ہے۔ اسٹڈی کریں حوالہ قضات 5 اور یوناتان کی موت پر داؤد کا مرثیہ۔ اسٹڈی کریں حوالہ سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا پہلا باب 19 سے 27 آیت۔ اب اس کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کیا کہتی ہے؟ خدا کا غضب، پہلے باب کی دوسری آیت، خداوند خدا نے غیور اور
متقیم ہے، خداوند متقیم اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا اور اپنے دشمنوں پر غضبناک ہوتا ہے۔ خدا کا غضب پہلے باب کی 2 آیت میں ہے یہ۔ ابھی ہم پہلے باب کی 7ویں آیت دیکھتے ہیں۔ خداوند اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے بھلا ہے اور تنگی کے دن وہ جائے پناہ ہے۔ نینوا کی تباہی 2 باب کی 4 آیت میں۔ رتھیں کوچوں میں تندی سے دوڑتی ہیں کہ وہ کوچوں میں مضطرانہ بھاگتی ہیں، وہ دیکھنے میں مشلیں معلوم ہوتی ہیں اور بجلی کی مانند کوندتی ہیں۔ 2 باب کی 13ویں آیت۔ دیکھ میں تیرے خلاف آتا ہوں، رب الافواج کا فرمان ہے، نینوا تباہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 باب اس کی 1 آیت۔ خون ریز شہر پر افسوس، وہ جھوٹ اور ٹوٹ سے سراسر معمور ہے، وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا۔ 3 باب کی 2 سے 3 آیت۔ سنو چابک کی آواز، پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ، گھوڑوں کا کودنا، رتھوں کا اچھلنا، مقتولوں کے ڈھیر، لاشوں کے تودے، لاشوں کی انتہا نہیں، لاشوں سے ٹھوکریں کھائی جاتی ہیں۔ 3 باب کی 7ویں آیت۔ نینوا کی بربادی، کون اس پر ترس کھائے گا؟ 3 باب کی 19ویں آیت۔ تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گے، کیونکہ کون ہے جس پر ہر وقت تیرے ظلم کا بار نہ تھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نحوم میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جب اس کے بہت بڑے علاقے پر طاقتور فوجیوں نے قبضہ کر لیا جنہوں نے سارے ملک پر حملہ کر دیا تو اشور کی شکست ہوئی۔ محکوم ریاستی کے اشور کے ظلم و تشدد سے آزاد ہونے کی خوشی اور شادمانی پر قابو نہ پا سکیں۔ ان کے نمائندہ کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے نحوم نبی اس فتح کے لیے خدا کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 2، خداوند جو دنیا پر حکومت کرتا اور تاریخ کے واقعات کی رہنمائی کرتا ہے، ہر شخص کی اس طرح عدالت کرے گا جس طرح وہ قوموں کی عدالت کرتا ہے۔ وہ فاتح ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ہی ہم حبقوق کی کتاب کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ حبقوق کی کتاب کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حبقوق نے تقریباً 600 کافمیم میں نبوت کرنا شروع کی، لیکن اس سے متعلق کسی قسم کی معلومات نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا شخص تھا۔ اسرائیلیوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دینے کے لیے ان کے اپنے خداوند خدا نے طاقتور قوموں کو ان کے خلاف بھاری ہتھیار کی طرح استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے نبیوں کی معرفت تنبیہ کی، یوں یہاں تک کہ اشور جو ایک دور میں بہت طاقتور تھا تباہ ہو گیا۔ اب انہیں نئی قائم شدہ عظیم طاقت بابل کے کلدانیوں کا ڈر رہتا تھا۔ نمبر 2، کتاب عبرانی میں لکھی گئی مگر ابتدائی تحریر پڑھنے میں بہت مشکل ہے اور اس کی بے شمار تفسیریں پائی جاتی ہیں اور ان کے بارے بہت سے نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ بال اور اژدہا کی کہانی کے بعد دانیال کی کتاب کے خاتمے یعنی 14ویں باب 33ویں سطر میں حبقوق نام ظاہر ہوتا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہی شخص نہیں ہے۔ مواد دیکھتے ہیں۔ ابواب 1 2 سے 4 آیت، آہوزاری کی دعا۔ ابواب 2 5 سے 20 آیت، 5 بار افسوس کی پیشن گوئی۔ باب 3
خدا کی آخری فتح کی تعریف اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حبقوق نبی اس امر پر حیران ہے کہ خدا نے یہودا کو سزا دینے کے لیے بابل کو کیوں چنا۔ خدا غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ بابل کو بھی سزا دیتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی قوت پر بھروسہ کیا۔ کتاب خدا اور نبی کے درمیان بات چیت اور مکالمہ ہے۔ حبقوق نبی خدا کی تمجید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حالات خواہ کیسے ہوں، میری سپر اور قوت خداوند ہی ہے۔ کتاب کی تقسیم یہ ہے، ابواب 1 سے 2 نبی اور خدا کے مابین مکالمہ ہے، اور باب 3 حبقوق کی دعا ہے۔ اب اس کتاب کے اہم نکات کی اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ نبی کی آہوزاری، پہلے باب کی 2 سے 4 آیت۔ اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ تیرے حضور کب تک چلاؤں گا کہ ظلم، اور تو نہ بچائے گا؟ تو مجھے کیوں بدکرداری اور مصیبت دکھاتا ہے کہ میں ستم اور ظلم پر نظر کروں؟ فتنہ فساد میرے سامنے برپا ہوتا رہتا ہے، شریعت عدول کی جاتی ہے اور عدل ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادق کو گھیر لیتا ہے، یوں عدل بگڑا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔ خدا کا جواب، پہلے باب کی 6 سے 7 آیت۔ دیکھ، میں کلدانیوں کو ابھاروں گا، ہاں اس ترش رو اور تند مزاج قوم کو جو زمین کی وسعت سے ہو کر گزرتی ہے تاکہ دوسروں کے مسکان پر قبضہ کر لے۔ وہ ہولناک اور ہیبت ناک ہے، وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مستدر ہے۔ نبی کا نالہ، پہلے باب کی 12 سے 14 آیت۔ کیا تو قدیم سے خداوند میرے خدا میرا قدوس نہیں جو مر نہیں سکتا؟ تو بے وفاؤں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر صادق کو نگل جاتا ہے تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ وہ آدمیوں کو سمندر کی مچھلیوں کی طرح اور ان کیڑے مکوڑوں کی مانند کرتا ہے جن کا کوئی مالک نہیں۔ خدا کا جواب، 2 باب کی 2 سے 4 آیت۔ تب خداوند نے جواب میں مجھ سے کہا کہ رویا کو قلم بند کر، اسے لوحوں پر واضح کر تاکہ جلد اور بآسانی پڑھا جائے، کیونکہ رویا مقررہ وقت کے لیے ہے، وہ سر انجام ہوگا اور خطا نہ کرے گا۔ اگرچہ دیر بھی کرے تو بھی انتظار کرتے رہنا، کیونکہ وہ یقیناً وقوع میں آئے گا اور تاخیر نہ کرے گا۔ ایمان سے صادق زندہ رہے گا۔ بابل پر افسوس، 2 باب کی 6 آیت۔ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے، کب تک اور کثرت سے سود لیتا ہے۔ 2 باب کی 8 آیت۔ چونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹا ہے، اس لیے باقی سب امتیں تجھے لوٹیں گی۔ 2 باب کی 9 آیت سے 10 آیت۔ اس پر افسوس جو اپنے گھر کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے۔ تو نے اپنے گھر کے لیے شرمندگی کا منصوبہ باندھا ہے اور تو نے بہت سی امتوں کو تباہ کر کے اپنی جان کا گناہ کیا ہے۔ 2 باب کی 12 آیت۔ اس پر افسوس جو شہر کو خون ریزی سے تعمیر کرتا ہے اور قصبے کی جرم پر بنیاد اٹھاتا ہے۔ 2 باب کی 15 آیت۔ اس پر افسوس جو اپنے ہمسایوں کو اپنی مے کا جام پلاتا ہے اور انہیں
مدہوش کرتا ہے تاکہ ان کی برہنگی دیکھے۔ دوسرے باب کی دوسرے باب کی 19ویں آیت، اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے کہ جاگ اور بے زبان پتھر سے کہہ اٹھ، یوں وہ معلم، بے شک ان پر سونا چاندی کا ملمہ تو کیا کیا گیا مگر ان کے اندر بالکل جان نہیں۔ حمد و ستائش کا گیت، تیسرے باب کی دوسری آیت، اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی ہے، اے خداوند میں نے تیرے کام پر نظر کی ہے، برسوں کے دوران میں اسے بحال کر، برسوں کے دوران میں اسے بحال کر، برسوں کے دوران میں اسے مشہور کر، غضب کے وقت رحم کو یاد کر۔ تیسرے باب کی 13ویں آیت، اپنے ممسوح کی نجات کے لیے خروج کرتا ہے، تو شریر کے گھر کا سر چور چور کرتا ہے، تو اس کی بنیاد کو گردن تک ننگا کرتا ہے۔ تیسرے باب کی 16 آیت، میں سن رہا ہوں اور میرا باطن بےتاب ہے، اس شور سے میرے ہونٹ تھر تھراتے ہیں، میں صبر سے یوم عذاب کا منتظر ہوں جو ہمارے ستانے والوں کے لیے آنے کو ہے۔ تیسرے باب کی 17 آیت سے 19ویں آیت، تو بھی میں خداوند میں خوش ہوں گا اور اپنے مخلص خدا میں شادمانی کروں گا۔ مالک خداوند میری قوت ہے، وہ میرے قدم ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور اونچائیوں پر مجھے چلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حبقوق میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حبقوق قبول کرتا ہے کہ یہودا اپنی بے وفائی کے لیے سزا پائے گا، مگر وہ اس سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ وہ ان قوموں کے ہاتھوں ظلم و ستم سے جو اس کی اپنی قوم سے کہیں زیادہ بری ہیں۔ بعد میں ایوب نبی کی کہانی میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ ایوب خدا سے اپنی ذاتی ناخوشی کی وجہ پوچھتا ہے۔ اس کتاب میں جب حبقوق خدا سے وجوہات پوچھتا ہے تو وہ ساری قوم کے لیے بات کرتا ہے۔ نمبر 2، حبقوق اس دنیا میں ہی عدالت کا سوچ رہا ہے، تاہم چونکہ خدا راست اور سچا ہے، نبی مستحکم امید رکھتا ہے کہ ایک روز بغیر زوال کے لوگ اپنے دشمنوں کے بھاری ہاتھ سے آزاد ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج کی بائبل سٹڈی میں ہم نے 2 کتابوں کی سٹڈی کی ہے، نہوم اور حبقوق کی کتاب۔ خداوند خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے اور اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ اپنے خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ سیشن میں ہم صفنیہ کی کتاب اور حجائی کی کتاب کی سٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم کو اجازت دیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔